عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو بدلے کا دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. اب میں نے جو سورہ فاتحہ کی پڑھی کچھ چند آیتیں، قرآن درس ہے تو میں سوچا کہ سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کریں گے. اب یہ جو فاتحہ ہے اس کا جو ورڈ ہے فتح ہے، یعنی اس کا جو معنی اس کا ہوتے ہیں کھولنا. فتح یعنی اس نے کھولا، یعنی کھولنا یعنی اوپننگ، اس میں بولتے ہیں اوپننگ دا چیپٹر. تو سورہ فاتحہ اس لیے میں چوز کیا کہ جو بھی ہم قرآن جب بھی ہم سنتے ہیں، یعنی ہماری اسپیشلی جو نمازیں جو بھی ہیں ہماری، کوئی بھی نماز بنا سورہ فاتحہ کی مکمل نہیں ہوتی. یعنی ہر ہماری جو رکعت ہے ہر اس میں ہمیں پڑھنا چاہیے. یعنی فرسٹ جو پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ. تو اس کا جو اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ میں ہمیں سب کچھ سکھا دیا کہ ایک انسان کو کیا ضرورت ہے، کہ کیسے ہم اس کی اللہ کی جو تعریف اور تعظیم کریں. یعنی جیسے ہم سورہ فاتحہ اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ پہلے ہی جو ہو رہی ہے اس کی تعریف اور تعظیم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر ہم جو ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ میں ہم لوگ جو ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی یہاں پر ہم لوگ جیسے ہم نے شہادت لی کلمہ شہادت، تو وہاں ختم نہیں ہوتا ہے. یہ ہر بار ہم دہراتے ہیں. ایک طریقے کا ایک پروگرامنگ ہے ہمارے مائنڈ کے لیے کہ جب بھی ہم نماز اس لیے 5 وقت کی دیا ہے کہ جیسے ایک ایگزامپل لیں گے کہ جیسے اینٹی وائرس ہوتا ہے کمپیوٹرز میں، دیکھیں گے آپ ہر چیز میں، تو ایسے ہی ہمارے بھی دماغ میں جو ہے نا ایک وائرس ہے شیطان جس کا نام ہے، جو قرین ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. اس کا کام ہے اس کے اندر وائرس ڈالنا، یعنی گندگی ڈالنا اس کے اندر. تو یہ 5 وقت کی نماز جو ہماری ہے ایک ٹائپ آف اینٹی وائرس جو وقت ہوتا ہے. اللہ نے جو سسٹم بنایا، نظام بنایا ہے کہ انسان جب صبح میں اٹھے تو جو رات بھر اس کے اندر جو بھی یہ شیطان جو ڈالا ہے اس کو صاف ہو جائے. تو یہ جو سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے ہم اس چیز کی مانگ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وحدانیت کے لیے یہاں پر توحید کی بات ہو رہی ہے اسٹریٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ کیا کریں کہ نستعین، یعنی مدد کس سے مانگیں گے ہم، کہ اللہ سے مانگیں گے یا کسی اور سے. ہمارے ہاتھ یا ہمارا سر کس کے آگے جھکے گا. یعنی ہم بولیں کہ اہدنا الصراط، اس کے بعد آ جائے گا کہ سیدھے راستے کی. پہلے تو ایک ہم نے وحدانیت کی بات کر لی، پھر ہم نے جو ہماری مدد کس سے مانگیں گے، ہم اللہ سے مانگنا ہے. جو بھی ضرورت ہے، یعنی کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بدلے اس سے زیادہ اچھا ہے ہمارے لیے کہ رات بھر بیٹھ جائیں. کوئی بھی ہماری مجبوری ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، وہ اللہ کے سامنے اگر ہم پھیلائیں، ہمارا جو ماتھا اور ناک کو اللہ کے سامنے ڈال دیں اپنے آپ کو، تو انشاءاللہ کسی اور کے سامنے ہمیں ذلیل یا جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ مجھ سے مانگے میں دینے والا ہوں. تو اسی طریقے سے نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا. یعنی ہر نماز میں ہمیں یہ چیزیں جو ہے پروگرام کی جا رہی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کہ آپ کی جو زندگی یعنی ہماری جو زندگی یعنی میری زندگی میں کیسے اس کو گزاروں گا. یہ نہیں کہ صرف میں نماز پڑھ لیا باہر نکل گیا پھر وہی کروں جو مجھے کرنا ہے. نہیں، یہ جو پروگرامنگ ہماری چلے گی کہ اب فجر سے لے کے ظہر تک کیا میں کروں گا، وہ ہمارے لیے اس وقت جو امام جو نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ جو آیتیں تلاوت ہوتی ہے اس کے اندر ایک پروگرام ہمارے ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے سولوشنس ہوتے ہیں. یعنی جو ہماری جو پریشانیاں مشکلات جو آنے والی ہیں یا جو چیلنجز آنے والے ہیں ویکینڈ سے، تو دوز چیلنجز، وہ چیلنجز جو ہیں ہمیں ان آیتوں میں جو یعنی امام جو ابھی پڑھے ہیں ہمیں عشاء میں، ہمارے لیے ایک اس کے اندر کیا ہے کہ راستے ہیں ہمارے لیے. بس ہمیں چاہیے کہ اس پہ غور کریں. یعنی فجر کے وقت جو آیتیں پڑھی ہیں ہمارے لیے ظہر تک کا جو بھی انتظام ہے اس کے اندر جو بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں. اب ہماری کیا بولیں، اب بد نصیب بولیں کیسے، اس کو کھول نہیں پاتے ہم لوگ. یعنی اللہ تو کھول کے دے دیا سب کچھ، لیکن ہمارے کیا ہو گئے کہ ہم سب کچھ بند کر لیے، یعنی اپنے کان آنکھ سب کچھ. تو اسی طریقے سے جو ہے ظہر سے اثر، یہ سب جو سورہ فاتحہ
کے اندر یہ کہ صراط المستقیم سیدھا راستہ کیا ہے، وہ جو ہمارے اللہ نے ہمیں کتاب کے ذریعے سکھائے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دکھایا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ باقی کوئی بھی راستہ ہم پکڑیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں مڑ جائے گا، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث میں کہ ایک لکیر سیدھی ڈالی کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اور ساتھ میں جو پگڈنڈیاں ڈال دی یہ دوسرے راستے ہیں۔ اگر ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے، صراط المستقیم پہ جانا ہے، تو ہمیں فالو کرنا ہے قرآن اور ہمارے رسول کی سنت کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت، اور کن لوگوں کا راستہ بھی یہی نہیں ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی اللہ کی جو خاص انعامات جو ہیں، اس کے خاص بندے ہیں جن کو اس نے چنا ہے اس کی کتاب کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے اپنے لیے یعنی خاص کر لیا، وہ والوں کا نہیں اہدنا الصراط انعمت علیہم یعنی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر اس کو ختم کیسا ہوتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ کہ ان جیسا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان جیسا جو گمراہ ہو گئے۔ اب یہ دو گروپس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یعنی کون ہے جس کے اوپر غضب کیا گیا، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی جنرلی جو ہے جیوز کی بات ہو رہی ہے جو جن پر غضب کیا گیا۔ نیکسٹ آیا کہ ضالین جو گمراہ ہو گئے، ہم دیکھ سکتے ہیں کس کی گمراہی کون ہے، یعنی جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں آس پاس جو ہیں ان کی ہے، یعنی کیوں انہوں نے اللہ کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، رسول کو ان کے رسول کو نعوذ باللہ یہ بتا دیا، یعنی گمراہ ہو گئے۔ تو ان میں سے ہمیں نہ بنا، یعنی یہ جس سورہ فاتحہ کا اگر بات کریں آئی تھنک گھنٹے لگ جائیں گے کہ اس کو کہ ہم سمجھنے کے لیے، بٹ ایٹ لیسٹ اتنا رکھ لیں کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں اس میں کیا ہے، اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کر لیا ہم نے، اس کی تعظیم کر لی، بتا دیا کہ مالک یوم الدین کی یہی بدلے کا دن کا مالک ہے، کیوں جو بھی ہمارا جو ہم کر رہے ہیں ابھی یہ کس کے لیے ہو رہا ہے، آخرت کے لیے، ہمارے جو ججمنٹ ڈے ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، تو وہی مالک ہے، تو اسی لیے ہمیں اسی کے لیے جھکنا چاہیے، یعنی اسی کے آگے ہماری جو ہے جو بھی مانگ رہے ہیں اسی سے مانگنا ہے، اسی کے طریقے آگے بڑھتے ہوئے ہم لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح کی جو ہے ہمارے سورہ فاتحہ اگر نماز میں ہمیں تھوڑا بہت اس کو سمجھ لیں، یعنی تھوڑی کوشش کریں کیسے بھی کر کے اس کو سیکھ لیں کہ جب بھی ہم اس کو پڑھیں سمجھ میں آ جائے ہمیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اللہ سے، کہ اللہ ہمیں کیا دینا چاہ رہے ہیں، کیا ہمیں اسے لینے تیار ہیں، فرسٹ پوائنٹ آ رہا ہے اس کے اندر۔ تو ایسے ہی اگر بات کریں گے نیکسٹ آیت پہ چلے جاتے ہیں، سورہ بقرہ کی شروع ہوتی ہے الف لام میم، یہ جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے نہیں کوئی شک اس میں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے، تقوی رکھنے والوں کے لیے۔ اب اس کے اندر شروع کیسا ہو گیا کہ جیسے بقرہ شروع ہو رہا ہے تو ہمارے لیے 7 جو آیتیں دی اللہ نے جو دیے شروع کے جو سورہ فاتحہ کی جو اس کے اندر تو بہت یعنی ہم اگر بات کریں تو بہت یہ ہوگا، اور اس کے اندر ہمیں روز جو ہے اس کے اندر سے ہدایت مل سکتی ہے، روز اگر ہم پونڈر کریں اس پہ غور و فکر کریں بہت کچھ ملنے والا ہے اس کے اندر، خزانے ہیں، ایسے خزانے ہیں کہ زندگی بھر گزار دیں گے سورہ فاتحہ تو بھی کمی ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے یہ، لیکن ہماری کیا ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کی جو اللہ نے اس میں جو چھپائے ہیں وہ راز کو ہم نہیں جانتے۔ اگر ہمیں جاننا ہے تھوڑا اس کے ساتھ گزارنا ہے وقت، جیسے ہمارے جتنے بھی صحابہ اکرام کی جو یعنی ان کی کیا لائف سٹائل تھا کہ کوئی بھی آیت لیتے پڑھتے ہوئے آگے نہیں بڑھتے تھے، اس کے ساتھ گزارتے ہوئے کئی دن لگا دیتے، کئی مہینے لگا دیتے سورت کے اوپر، یہ طریقہ ہے اس کے ساتھ۔ تو اب ہم نے یہاں جو ابھی سورہ بقرہ کی آیت پہلے جو پڑھی ہے ہم نے ذالک الکتاب، یعنی یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کتاب ہے، کلیئر آ گیا ورڈ کہ یہ کتاب ہے۔ اب اس کے اوپر تھوڑا اور دیکھیں گے کیسی کتاب ہے، کیا یہ کتاب عملی کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، سمجھنے والی کتاب ہے، لے کے چلنے والی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، اس کو تھوڑا اور تھوڑا ہم لوگ 1-2 آیت آگے لے کے پھر آئیں گے پیچھے انشاءاللہ کہ تاکہ تھوڑا اور کلیئر ہو جائے کہ کتاب سورہ 7 کی ہے، آیت نمبر 29 میں لیتا ہوں، کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی، ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف، الیک آپ کی طرف، یہاں پر کس کی طرف جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے۔ کیا چیز ہے یہ مبارکن، اب مبارکن کا کیا ہوتا ہے، برکت والی، ہم جنرل ورڈ لیں گے ایک، تو دیکھیں عربی کے ایک ورڈ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن اب ایک ہی لے لیں ہم لوگ کہ یہ کیا ہے، مبارکن ہے، برکت والی ہے۔ کس لیے برکت ہے، لیدبروا، اب لیدبروا کا کیا ہے، لی ہوتا ہے تاکہ، کسی چیز کو امپورٹنس لینے کے لیے وہاں پر تاکہ، یدبروا یہاں پر کیا آ رہا ہے، تاکہ، یدبروا کا ایوننگ جو اردو میں بولتے ہیں تدبر کرنا، سمپل لے لیں ہم لوگ، غور و فکر کرنا، یعنی اس کے اوپر پونڈر کرنا، ریسرچ کرنا، بہت سارے میننگ آ جائیں گے اس کا، لیکن یہاں پر کیا ہے، لیدبروا تاکہ اس پہ
غور کریں یعنی تدبر کریں اس کے اوپر، آیاتی ہی اس کی آیتوں پر، یعنی ہی جا رہا ہے اس کو قرآن کی طرف، آیاتی اس کی آیتوں پر، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور لی جو ہے پھر آگیا تاکہ اتذکرہ کہنے ذکر کرنا، نصیحت پکڑنا، تو ہم لوگ ایک میننگ لے لیں گے اس کا، اتذکرہ یعنی نصیحت پکڑنا، اولو الالباب، اولو مطلب والے ہیں، الباب یعنی یہ لک کا پلورل فارم آتا ہے الباب یعنی عقل والے، یا عقل یعنی الباب جو ہو رہا ہے عقل والے، تو یہ پلورل فارم میں آ رہا ہے یہاں پر، اور اللہ نے سمجھا دیا کہ کتاب، پھر کتاب سے شروع ہوا ہے، تو میں اسی لیے لیا ہے یہ کتاب وہی جو ہم نے الف لام میم ذالک الکتاب، وہی کتاب ہے۔ کیا کتاب ہے یہ؟ کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ مخاطب ہیں، یعنی اللہ کی کتاب سے ہم کلام کر رہے ہیں، تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو یہ ہماری طرف غور کیا جا رہا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے۔ کب برکت ہوگی؟ کیا اس کو ہم لگا کے کہیں ٹنگا دیں گے یا کہیں گلے میں ڈال دیں گے، کہیں اور رکھ دیں گے یا کہیں لکھ دیں گے تو اس سے برکت آئے گی؟ نہیں، اللہ یہاں پر بتایا مبارکن، کیوں مبارک ہے یہ، کیوں برکت والی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ تدبر کریں، غور کریں، غور و فکر کریں، اس پہ پاؤنڈر کریں، ریسرچ کریں، اس میں برکت ہے اس کی آیتوں پر۔ اور کیا ہوگا اس سے اگر کریں گے، ہمیں تدبر کریں گے، پاؤنڈر کریں گے تو کیا ہوگا اس سے؟ لیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت پکڑے، کون؟ عقل والے۔ اب عقل والا کون ہے؟ اس کے لیے کوئی کرائٹیریا دیا ہے اللہ نے؟ عقل والا وہ ہے جو پڑھ سکتا ہے، یعنی جنرل کوئی بھی، اس کے لیے کوئی سائنٹسٹ ہونا یا کوئی بڑا یعنی بزرگ عالم یہ ہونا کہ نہیں، یہاں پر جنرل بات ہے اپنے لیے، کہ کسی اور کو جا کے ہمیں کچھ یعنی دین سکھانے کے لیے نہیں ہے، اپنے حد تک جو ہے وہ اولو الالباب ہے، جسے پڑھنا لکھنا آتا ہے، یعنی وہ صبح میں اٹھ رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے اور رات میں جا کے سو رہا ہے گھر پہ، وہی اولو الالباب ہو سکتا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے ہے، اپنے اپنے لیول کے لیے، ضروری نہیں کہ وہ اس کو جا کے وہاں پر کہیں جا کے اس کو بیٹھے گا فتوے دے گا، یہ بات نہیں ہو رہی، یہ ہمارے حد تک کی بات ہے، یعنی میری باؤنڈری، میری اللہ نے جتنی مجھے استطاعت دی ہے، آپ کو جتنی استطاعت، ہر ایک انسان میں اپنی اپنی جو ہے ایک لیول کا اللہ نے اس کی استطاعت دیا ہے، وہ لیول سیٹ کی ہے کہ کوئی آپ دیکھیں گے کوئی میتھمیٹکس میں ٹیلنٹڈ ہے، کوئی اور فیلڈ میں ہے، یعنی ایوری ون از، اللہ ہیز گیون ایوری ہیومن بینگ ہز یونیک آئیڈینٹی، ہز یونیکنیس، اس کے اندر جو ہے خاصیت دی ہے ہر ایک۔ اس میں کوئی میکینک ہے تو وہ بہترین میکینک ہے ماشاءاللہ، کوئی پینٹر ہے تو وہ بہت اچھا پینٹر کرنے والا، یعنی ہر ایک کی جو ہے اس کی صلاحیتیں دی ہے۔ ایسے ہی جو ہے جب ہم اس کے اندر جو ہے تدبر کریں گے، اس کا حصہ اسے ملے گا۔ اب جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ کتنی اچھی کتاب کوئی لکھ لیں، وہ کیا ہوگا؟ ایک خطرہ ہوگا سمندر میں سے، اور وہ سمندر کیا ہے؟ قرآن۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی ڈبکی لگائیں اس میں سے، کتنا ہم اس کو تیر لیں، کتنا ہم اس کو پالیں۔ ایچ پرسن، ہر ایک انسان کے لوگ تھے۔ اسی کے کتاب پر اور ایک آیت لے لیتے ہیں، سورہ قمر کی ہے، جبکہ آیت جو ہے 4 بار اللہ نے دہرائی، اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب یہ آیت کیوں چنا میں نے کہ اب لگتا ہے کہ جنرلی جو ہمارا آس پاس میں جو سننے میں آیا کہ قرآن کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی مطلب مشکل کام ہے پڑھنا یا سمجھنا، یہ صرف ایک کوئی مفتی یا بڑا عالم ہی پڑھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، ایک ہے ایسا کانسیپٹ آ گیا ہے۔ تو اس آیت سے جانے سے پہلے میں 1-2 سوال کرنا چاہوں گا، اگر کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا معاملہ جو ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، کیسے پڑھتے تھے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کیا تھا ان کا طریقہ پڑھنے کا، یا ہمارے صحابہ اکرام کا، یا تابعین یا تابع تابعین، کیسے پڑھتے تھے وہ؟ کیا تھا ان کا یعنی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کیا تھی؟ قرآن کو پڑھنے کا سنت کیسا پڑھتے تھے؟ صرف پڑھ کے چلے جاتے تھے؟ نہیں، کیا کچھ اور کرتے تھے؟ اس کے کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے ہیں اور عمل کرتے اس پہ۔ کب عمل کرتے ہیں؟ پڑھنے کے بعد۔ پڑھنے کے بعد کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ سوری آپ کو کوشچن کر رہا ہوں لیکن ایک پوائنٹ مس ہو رہا ہے اس میں، اسی لیے کیا کرتے تھے؟ یعنی جب پڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ غور و فکر اس پر کرتے تھے، ہاں، اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، یہ اس کا پیغام کیا ہے سمجھنا۔ فرسٹ پوائنٹ جو دماغ میں جاتا ہے وہ سمجھنا ہے۔ جب ہم سمجھیں گے پھر تدبر کی طرف بھی چلے جائیں گے، کیوں یہ کتاب ایسی ہے کہ کھینچتی اپنے ایک بار آپ پڑھیں گے اس کو ترجمے کے ساتھ، آپ کو چھوڑیں گے نہیں کتاب، زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے، آپ نہیں چھوڑیں گے اس کو، وہ بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو بھی نہیں، آپ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اتنی یعنی اس کے اندر ایسی کتاب ہے، آپ دن بھر پڑھتے رہیں پھر بھی بوریت نہیں ہوگی، آپ اس کے ساتھ لگاؤ بن جائے گا۔ یعنی ایک ریلیشن قرآن اور انسان کا اللہ نے
اتنا بہترین بنایا ہے کہ اسے مطلب کہ محبت بول سکتے ہیں آپ، ایسی ہو جائے گی انسان کو، جتنا آپ پڑھیں گے اتنی زیادہ اچھا لگے گا. تو ایسی ہے. تو یہ جو آیت ہے، اگر کہیں لگ رہا ہے ہمیں کہ مشکل ہے، کوئی بولتا ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے یا اس کو عمل کرنا مشکل ہے، جب تک کہ کسی سے وہ سننا نہیں، یعنی اس کو لینا نہیں. تو اب یہ آیت جو میں پڑھ رہا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ جو ہے نا کہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یقیناً یسرنا، یسرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آسان کیا. یسرنا ہم نے آسان کیا القرآن، قرآن کو ذکر، یا کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ذکر کے لیے. اب ذکر کا میننگ ہوتا ہے ذکر کرنا، نصیحت پکڑنا، یاد کرنا، سب آ جاتا ہے اسی کے اندر. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ سوال ہے ہمارے لیے. اللہ یہاں پر سوال کر دیا اس کے لیے. یہ بار بار 4 بار آ رہی ہے یہ آیت، یہ جو ہے سورہ قمر میں، القمر میں 17 آیت نمبر 22، 32 اور 40، 4 بار اللہ جو ہے اس کو دوہرا رہا ہے. مطلب اس کا کوئی امپورٹنس ہے ہمارے لیے. کیوں اس میں آیت آ رہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اور البتہ یقیناً ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ Is there anyone who wants to take it, who wants to be guided, who wants to be ponder on it? یہ جو آیتیں ہیں، اگر ہم دیکھیں گے ایک ایک آیت ہمیں جوڑ دیں گے اگر پڑھیں گے. ایسے بہت سارے آیت ہیں، اصل میں 1-2 آیت لے لیں کہ کیا ہے قرآن. کیوں جب ہم بات کر رہے تھے کتاب جو ہے، یہ کتاب کیا ہے، کہ اس کے اندر نصیحت ہے. لیکن اب اگر ہمیں سنت طریقے کو یعنی لیں گے تب نصیحت ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا، پھر ہم پڑھیں گے اس کو بنا سمجھے. تو کیا ہوگا کہ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دماغ پورے دن کا پروگرامنگ ہو رہی ہے نا، کام کیا کرنا ہے مجھے، اب یہ اپائنٹمنٹ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ جو ہماری نمازوں میں جو ہم خشوع خضوع جو ڈھونڈتے ہیں، اسے کیوں ہم لوگ خشوع خضوع نہیں ملتا ہے؟ کیونکہ جو آیت امام پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ از دس. جب ہم اس کو سمجھنے لگ جائیں گے تو ہمارا دل اور دماغ یہیں رہے گا. ورنہ کیا ہوگا، فزیکلی ہم لوگ یہاں ہیں لیکن دماغ ہمارا پورا بزنس کا چل رہا ہے، یا بچہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے کالج کا تو اپنی وہ کالج کا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. یعنی پوری دنیا گھوم کے آ جاتے ہیں ہم لوگ 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھنے تک، پوری دنیا گھوم کے واپس آ جاتے ہیں. یہاں پر شیطان لے کے جاتے ہیں. ٹیکس آن ایز اے رائٹ، ہی ٹیکس آن ایز اے رائٹ بیکاز وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. دیٹس دا مین تھنگ. اگر ہم لوگ اپنی نماز کو خشوع خضوع کرنا ہے، یعنی نمازیں کب خشوع خضوع ہوں گی؟ جب جو آیتیں جو امام پڑھ رہے ہیں، قاری پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ لیں گے تو ہم یہیں رہیں گے، باہر نہیں جائے گا. شیطان یہ نا پیچھے کھڑ جائے، خاموش بھاگ جائے گا پھر، اور ایسے کچھ ہونے والا نہیں میرا. تو ایسے ہی اگر ہم بھی پڑھ لے رہے ہیں کوئی ظہر کی یا عصر کی کوئی بھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہمارا دماغ بھی رہے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو ایک طریقے سے جو ہے پروگرامنگ ہوتی ہے اس کے اندر. تو اگر ایسے ہی جنرلی اگر سوال اور ایک بھی کر لوں میں چلتے ہوئے، کیا یہ طریقہ کوئی اور کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یا ہم اسکول کی بھی دیکھ لیں، اپنے بچوں کو اسکول کو بھیجتے ہیں، جنرلی جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا ہے کہ کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے، وہ ٹیچر کو بھی نہیں پتا ہے کیا پڑھا رہا ہے، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں اس کو بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ بھیجیں گے بچوں کو آپ اسکول میں، فیس بھریں گے ان کی وہ اسکول کی، کوئی بھی اسکول لے لیں آپ، چاہے وہ نرسری کا بچہ ہو یا 12th کا ہو، کوئی بھی کلاس کا ہو. اگر اف وی فائنڈ سچ اے ٹیچر ہو ڈزنٹ نو واٹ ہی از ٹیچنگ اینڈ دا کڈ از لرننگ دیئر اینڈ ہی ڈزنٹ نو واٹ ہی از لرننگ، بیسک چیز ہے کیا ہم بھیجیں گے اس کو پڑھنے کے لیے؟ پیسے دیں گے اس کو؟ کیا کچھ پڑھائی ہوگی وہاں پر اس کے لیے؟ تو کیوں ایسا ناانصافی ایک طریقے سے بول سکتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے آپ پر کر رہے ہیں، کسی اور پر نہیں. یہ ظلم ہے، اپنے آپ پر بڑا ظلم ہے. ومن اظلم جیسے ہوتا ہے کہ وہی ایک طریقے کا ہے کہ یہ کتاب ہے. اس نے یہ جو آیت میں نے اسی لیے جو سورہ بقرہ کی سٹارٹ کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جادو کتاب نہیں ہے، اس کو رکھنے سے نہیں ہوگا کام، اس کو لے کے چلنا ہے، یعنی عملی کتاب ہے. ہم جتنا اس کو پڑھیں گے، جتنا ہم سمجھیں گے اتنا ہی عمل کریں گے انشاءاللہ. کیوں جو سافٹ ریمائنڈرز بھی آتے ہیں، جب آیتیں کہیں بھی گزر رہی ہیں آپ تو وہ ایک آپ کے لیے ریمائنڈر ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے پرابلمس کے سولوشنس ہیں اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو تھوڑا بہت. اب یہ نہیں کہ ہمیں کوئی عالم نہیں بننا ہے، کسی کو سامنے لیکچر نہیں دینا ہے، کوئی جا کے تفسیر نہیں کرنا ہے یا ترجمہ نہیں کرنا ہے. ہمیں صرف ہمارا جو حصہ ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ کتاب، وہ ہم سمجھ لیں. یعنی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے لیں، یا ہمارے صحابہ اکرام، یعنی کسی بھی لے لیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ یا عجمی جو آئے تھے باہر سے آئے تھے، کیا انہوں نے سمجھ کے پڑھا ہے؟ ایسے ہی پڑھا تھا انہوں نے. سارے صحابہ اکرام ہو یا تابعین ہو، یہ کہیں جا کے سلسلہ کچھ ٹوٹا ہے کسی وجہ سے. لیکن اب جب ہمیں معلوم ہے
کہ یہ کتاب ہے. کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر خطبے میں جو دیا تھے حج اکبر میں کیا دیا تھا انہیں؟ میں 2 چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو تم کیا نہیں ہوگے؟ تم گمراہ نہیں ہوگے. پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کی کتاب. دوسری سنت. اب ہماری دیکھیں کیسی غفلت. پہلی چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، اب دوسری چیز لے رہے ہیں، کہیں سے لے رہے ہیں کہیں سے نہیں لے رہے ہیں. یعنی ٹائم نہیں ہے انسان کے پاس، بہت بزی ہو گیا. اگر یہ بھی سوچ لیں ہم تو 5-10 منٹ بھی اگر دے دیں روز، کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیں گے انشاءاللہ. 5-10 منٹ کہ سورہ فاتحہ ہی صحیح، کل کے سورہ ہی صحیح، کہیں تو شروعات کریں انشاءاللہ، کہ تاکہ ہم جو ہیں کتاب کا جو حق ہے وہ ادا کریں. کیوں؟ اس کے اندر ایک آیت ایسی آنے والے، میں جسٹ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے سامنے کمپلین کر رہے ہیں کہ میری امت نے اس قرآن کو محجورہ کر دیا. قرآن کو آیت پوری ہے وہ محجورہ، یعنی ترک کرنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو اس کا محجور ہوتا ہے. ایک دیکھیں ہوں گے آپ کے فارمز میں گائے وائے کو اگر نہیں کھلا چھوڑتے ہیں تو گلے اور پیر میں ایک یہ باندھ دیتے ہیں جو ہے نا رسی چھوٹی کر کے، تاکہ وہ وہیں چلتا رہے. محجورہ اس کا ایک میننگ وہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو باندھ کے کہیں رکھ دیا، اتنے میں ہی اس کو گھومنا ہے. ایسے بھی ہو گیا جو میننگ آتے ہیں اس کا. تو یہ کون کر رہا ہے؟ ہمارے رسول جو ہے اللہ کے سامنے کمپلین کر رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ ہمارے بارے میں، کہ انہوں نے چھوڑ رکھا تھا، ترک کر دیا تھا. اب کس کے پاس جائیں گے ہم؟ اگر ہمارے رسول ہمارے خلاف ایسی اگر یہ آیت گزر چکی ہے کہ یہی ہوگا، کس کے پاس جائیں گے ہم؟ کس سے مانگیں گے؟ کس سے سفارش لیں گے ہم؟ کیا ہوگا ہمارا حال؟ یہ ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا. بے شک اللہ جب اجازت دے گا ہمارے رسول کو، وہ ہماری سفارش کریں گے. جب یہ کمپلین چلے جائے گی تو ہماری سفارش کون کرے گا؟ اللہ کے سامنے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اور جتنا ہو سکتا ہے یعنی اس کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ لینا چاہیے. آگے کیا آئے تھے؟ ٹائم ہے مجھے پاس یا زیادہ لے لیا ہوں میں؟ آدھا گھنٹہ جی. تو 10 منٹ. ایسے یہ جو یہاں کے ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کو پتا ہے، لائک اس کے بارے میں کچھ کلاس ہے کہ بیسک گرامر یعنی جتنا آسان ہو، تاکہ ہم کم سے کم جو اس کو سمجھ لیں. تو وہ بک اتنی اچھی ہے کہ آلموسٹ 70-80% ورڈز قرآن کے آ جاتے ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے یعنی لیسنس ہیں اس کے، ایک پیج کے ہیں. آئی تھنک 3-4 مہینے کے اندر تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں بیسک ایٹ لیسٹ. اور یہ کوئی عمر کا اس میں کوئی تقاضا بھی نہیں ہے کہ آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، کیونکہ وہ ہم نے دیکھا ہے 8 سال سے لے کے 60-70 سال کے بھی سیکھے ہیں، پڑھے ہیں الحمدللہ، سب اس پہ یعنی خوش ہیں. ان سے بہت آسان ہے. بیسک یعنی گرامر اس لیے ہے کہ جسٹ ایزی ہو جائے. جیسے یہاں پر ایک آدھ ورڈ ٹو ورڈ، ہاں نہیں ورڈ ٹو ورڈ کے ساتھ بھی جو جیسے ایک ورڈ جو ہے قرآن کے اندر کہیں 1200 مرتبہ آیا ہے، اس ورڈ کو ایک جگہ لے کے آ گیا. کوئی ورڈ ایسا ہے جو 800 مرتبہ آ گیا ہے، کوئی ورڈ ایسا ہے جو 1000 مرتبہ آیا، کوئی 300 مرتبہ آیا. تو یہ سارے ورڈ جو ہیں اس کتاب میں لے کے آ گئے تاکہ جو میجورٹی آف دا ورڈز کور ہو جائے. یعنی آپ اتنے ورڈز کو یاد کر لیں گے تو قرآن میں جیسے 6 ورڈز ہیں، 1300 مرتبہ کچھ آ گئے ہیں، تو وہ جو ہر پیج میں آپ کو مل جائیں گے وہ ورڈ. 6 ورڈز جب آپ نے سیکھ لیے کبھی ایک دن میں یاد کر لیے تو ہر صفحے میں آپ کو مل جائیں گے. تو ایسے ہی ہے. تو وہ ایک گزارش بتا دیں گے آپ کو یہاں کے جو ذمہ دار ہیں کیسے اس کو کریں گے پروگرام کا جو ہے. تو یہ ایک تھا. تو دوسرے بھی آیتیں اس کے ہیں جو میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ادھر ہی جو ہے اس کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ ہم جو اس کا حق ادا کر لیں، ورنہ کیا ہوگا کہ بہت دیر ہو جائے گی. اب یہ کیوں میں بتا رہا ہوں؟ یہ دیکھیں اس وقت جب یہ کتاب آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مکے کے جو جتنے بھی ہمارے صحابہ اکرام کیسے تھے، وہ پہلے کیا چیز تھی جو ان کو بدل دیا؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان ساروں کی جو ہے پہلے کی لائف اور بعد میں لائف کس چیز نے بدلی تھی؟ بتائیں کوئی کیا چیز تھی جو ان کی جو زندگی جو وہاں سے وہاں لے کے چلے گئے، جو عشرہ مبشرہ میں آ گئے. یعنی اللہ نے ان کو خوشخبری دے دی جنت کی. اور جانتے ہیں ہماری کتنی محبت ہے، جیسے یہ مسجد کا نام رکھا ہے، کس کے اوپر نام رکھا ہے؟ حضرت عمر فاروق. کیوں؟ کیا وہ پہلے وسیع نہیں؟ کچھ تو آیا ان کی زندگی میں. کیا تھا وہ چیز جو ان کی زندگی میں آیا، جو ان کو وہ مرتبے میں لے کے چلے گئے کہ ہمارے دل کے اندر بس گئے. ان کا ساتھ ہم تو بولتے ہیں سب کچھ دے دیں گے ان کے ساتھ کے لیے جنت میں. تو کیا چیز تھی جو آئی ان کے پاس جو ان کو یہ یہاں سے وہاں پہنچا دیا؟ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ قرآن. صحیح کہا. ایک تو رسول تھے، نو شک، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آج بھی ہیں ہمارے ساتھ، ان کی سنت ہے، ان کی سیرت ہے، جو ہمارے ساتھ ہیں وہ. تو دوسری جو مین جو چیز تھی کہ قرآن.
کیوں وہ چلے بھی؟ جیسے اس میں آیت آ گیا کہ رسول چلے جائیں گے تو کون پلٹ جائے گا اپنے؟ اللہ خود پر فرماتا ہے. تو ان کا کام تھا پہنچا دینا. لیکن مین جو چیز تھی، جو یہ تمام صحابہ اکرام کو جو ان کو جو مرتبے ملے ہیں، یہ کتاب سے ملے ہیں. اگر ہمیں بھی کچھ چاہیے اللہ سے، یا ہمیں بھی ان کا ساتھ چاہیے، کم سے کم وہ خواہش کریں ہم کہ جنت میں ہم اپنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزاریں، حضرت ابوبکر کے ساتھ گزاریں انشاءاللہ. اب وہ چیز کو مقام اگر ہم سوچیں، کیوں ہمیں دیکھیں آج بھی دیکھیں گے کوئی کرکٹ پلیئر کا اپنا ہیرو بناتا ہے، کوئی اور ہیرو بناتا ہے، کسی اور کو بناتا ہے اپنا، یعنی جس کو وہ لے کے چلتا ہے لائف لانگ، ہیئر اسٹائل کر رہا ہے، وہ کچھ سب کچھ کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کو بنائیں. اب ان کی زندگی کیسے چینج ہوئی؟ کتاب سے چینج ہوئی. اگر ہمیں ان کا فالو کرنا ہے تو کتاب کو تھوڑا بہت سمجھ لیں گے، اور ان کے جیسے سنت ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ چل جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی مل جائیں گے انشاءاللہ جا کے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو ہے اس کو عمل کی توفیق دے. کیوں یہ کتاب جو ہے عملی کتاب ہے. ایک ورڈ میں اگر بول دیں، یہ کتاب ہے پریکٹس بک. جیسے یوزر مینول ہوتا ہے، کوئی بھی ہم ڈیوائس لے لیں پہلے اس کی ایک یوزر مینول ہوتی ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے. اگر ہم یوزر مینول نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اس ڈیوائس کو ہم خرابی تو کریں گے نا. اگر کوئی نیا ہم نے ڈیوائس لیا ہے، ہم نہیں جانتے، کبھی کوئی فون لے لیا، کچھ بھی لے لیا جو ایک دم ایڈوانس آ گیا، جو ہم کبھی نہیں کیے، تو کیا کریں گے اس سے؟ اگر ہم کتاب اس کی یوزر مینول نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ خرابی تو کریں گے اس کی. سوچیں گے ہم روز کیا کر رہے ہیں اپنے آپ میں. یہ ہماری یوزر مینول ہے. اللہ نے اتارا کہ یہ جو کمپلیکیٹڈ مشین جو اللہ نے بنائی ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، اس میں ہے، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. اگر یہ دونوں کو نہیں پکڑیں گے تو ہم کیا کریں؟ روز جو ہے اس مشین کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں، یعنی اس کو خرابی کریں گے. وہ خرابی کرتے 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 کہاں جائے گی؟ وہ جہنم میں جائے گی مشین. کیوں؟ بیکار ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا اس کے اندر. اگر ہم اس کے رائٹ پروگرامنگ ہوگی. یہ پروگرامنگ ہے ہماری 5 وقت کی نماز ٹائم پہ امام کے ساتھ مسجد میں مردوں کے لیے. یہ پروگرامنگ ہے ہمارے. جیسے میں نے اسٹارٹ کیا وہیں پہ اینڈ کر رہا ہوں میں اپنا جو ہے یہ پروگرامنگ. اگر ہم صحیح سے کر لیں اس کو تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو امام جب پڑھتے ہیں تو کوئی فکر کے ساتھ آتے ہیں، ایسے ہی آ کے کچھ رینڈملی نہیں پڑھتے ہیں. ان کے دماغ میں کچھ فکر چلتی ہے، اس حساب سے وہ آیتیں پڑھتے ہیں. یہ ہمارے لیے ہدایت ہوتی ہے. تو ہمیں تھوڑا بہت اس کو سیکھ لیں گے، تھوڑا محنت کر لیں گے انشاءاللہ. تو وہ پروگرامنگ ہماری جیسی ہونی چاہیے. اینٹی وائرس تو رن ہو رہا ہے لیکن سسٹم میں نہیں ہو رہا ہے، کہیں اور رن ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو وہ اینٹی وائرس کا اگر سسٹم میں رن ہونا ہے، تھوڑا ہمیں اس کو تھوڑا بہت سمجھ لیں گے. ہمیں کسی کے سامنے جا کے لیکچر نہیں دینا، ہمیں کوئی کچھ نہیں کرنا. بس ہمارا جو وائرس ہے اس کو نکالنا ہے. نہیں جو شیطان بھرتے رہتا ہے 24 گھنٹے لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے، کسی کو نہیں چھوڑتا وہ، سوائے جو مخلص بندے ہیں اللہ کے، اس پہ زور نہیں چلتا اس کے، جیسے آیت گزر رہی ہے. تو یہ ایک گزارش ہے. تو ایک شعر بھی تھا، میں پڑھتا ہوا چلوں، یاد کیا تھا پھر بھی پڑھ لیں گے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اب اس کو ذرا سوچیں گے، اقبال صاحب کا ہی ہے یہ. تو کیا انہوں نے فرما رہے تھے، کیوں انہوں نے یہ فرمایا، تھوڑا اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کیوں ہم مسلمان ہو کر وہ جب اتنا کچھ کر سکے، کتاب ہونے کے بعد بھی ہم اس کو تاریخ قرآن ہونا مطلب ترک کرنا ہے، چھوڑ دینا. پڑھتے رہے ہم لوگ، لیکن اور ایک سینس میں ہم اس کو چھوڑ بھی دیں، ہاتھ سے نکل گیا. لیکن آج اگر جو مصیبت جو چل رہی ہے ہمارے اوپر، چاہے وہ ہم حجاب کا لے لیں، کچھ بھی لے لیں، اگر یہ امت کو اٹھنا ہے جیسے اس زمانے میں ہمارے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے ذریعے اٹھیں گے. اگر آج کھڑے ہونا ہے، کچھ کرنا ہے، ہمیں اس کو پکڑنا ہے. ورنہ ہماری کہیں بھی کوئی بھی ہمارا مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. اگر اس کو پکڑ لیے ہم لوگ تو انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. اور ایسے کھڑے ہوں گے جیسے اس ٹائم میں 313 تھے، وہی کہیں سے بھی اٹھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کی رحمت ہے، اس کا وعدہ ہے، جب بھی ایمان والا کھڑا ہوگا تو اس کی نصرت اور اس کی مدد ضرور آئے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ فرشتوں سے بھی مدد کرے گا جیسے چاہے، وہ اس کے اسباب اس کی ہر جگہ. اگر ہمیں اس ذلت سے نکلنا ہے تو کتاب کو تھامنا ہے. اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے. ہم کچھ بھی کر لیں بہت مشکل ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں گے مکے کی زندگی سے لے کے مدینہ کیسے گئے، کتاب کے ہی ہوا، اسی کو اگر پکڑیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کے یعنی اذن سے، اللہ کے حکم سے ہم لوگ پھر اٹھ سکتے ہیں، وہی مقام پہ جا سکتے ہیں جو اس سے پہلے بھی گزرے تھے انشاءاللہ. تو اسی پہ میری بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں مسعود صاحب سے.
جزاک اللہ خیر. نہیں سوال ہے تو میں مختصراً میں